مسلمان ہونے کا نام خالی یہ نہیں ہے کہ ہم خالی اپنی عبادت پرسنل ورشپس پرسنل عبادت ذاتی عبادتوں کا ہی سوچیں، نہیں۔ اسلام کا اہم ترین موضوع جو ہے، ٹاپک جو ہے، وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کہ آپ اپنے سوسائٹی کے لیے کتنے فروٹفل ہیں، آپ اپنی سوسائٹی اور اپنی کمیونٹی کو گرو کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ میں اپنے ذمہ داروں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے میری باتیں جو ہیں وہ میرے، مان لیجیے، وہ میرے دل سے میری آوازیں ہیں۔ میں کسی پرٹیکولر تھاٹ کو فالو نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں۔ تنقید کا نشانہ ہوتا ہے کسی کے اوپر، وہ مان لیجیے کسی شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہے، میں کسی وجہ سے کہوں کہ اچھا کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے۔ لیکن ذمہ داروں کو میں کچھ ریسپانسبلٹی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس چیز پہ ایمان ہے کہ کل ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو کچھ بھی عمل ہم دنیا میں کریں گے اس عمل کا جواب ہمیں کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ اس میں تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ کیا ہم کل یہ برداشت کریں گے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو ایسے ہی جمع کرے گا، اور یہ بچے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بتا دے کہ ان لوگوں نے ہمارا وقت ضائع کیا، ہم تو دنیا میں اچھا کرتے، ہم تو دنیا میں نیک اور اچھے انسان بنتے، لیکن ان کی وجہ سے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ بچائے ہمارا وقت ضائع ہوا، اور انہوں نے جو ہے ہمارا کریئر جو ہے خراب کیا۔ کیا ہم اس چیز کو برداشت کریں گے؟ نہیں۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونا خالی یہ نہیں ہے کہ ہم خالی اپنی انڈیویجول عبادات پہ ہی فوکس کریں، نہیں۔ مسلمان ہونے کا نام خالی یہ نہیں ہے کہ ہم خالی اپنی عبادت پرسنل ورشپس پرسنل عبادت ذاتی عبادتوں کا ہی سوچیں، نہیں۔ اسلام کا اہم ترین موضوع جو ہے، ٹاپک جو ہے، وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کہ آپ اپنے سوسائٹی کے لیے کتنے فروٹفل ہیں، آپ اپنی سوسائٹی اور اپنی کمیونٹی کو گرو کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ نے شاید یہ ادارہ کھولا ہوگا۔ یہ ادارہ تو آپ نے اس لیے نہیں کھولا کہ ہم گاڑیاں بنگلے وغیرہ، اللہ تعالیٰ بچائے، اس چیز کے لیے تو نہیں کھولے۔ اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے کا ایک فوکس ہے، ایک ویژن ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری جو کمیونٹی میں بچے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن ملے۔ جب آپ کا اتنا بڑا عزم ہے، جب آپ کا اتنا بڑا ویژن ہے، تو اس کے پیچھے اس ویژن کو ریئلٹی میں لانے کے لیے آپ لوگوں کو کافی زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ایسا نہ ہو، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر سے بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جنہیں دہلی یا ممبئی یا بنگلور جو ہے علاج کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اگر آپ آج بھی انالیسس کریں گے، جو یہاں سے 200 کلومیٹر دور نیو دہلی ہے، ابھی بھی دیکھیں نیو دہلی میں کتنے پیشنٹس کشمیر سے آئے ہوئے ہیں اپنے بیماروں کو لے کے۔ بہت ایک واسٹ آپ کو مل جائے گی، ایک اچھی کوانٹٹی میں لوگ ملیں گے، خالی دلی میں ہی ملیں گے، اور ایک ہی ایریا میں ملیں گے۔ اگر آپ یہ گروگرام وغیرہ جہاں یہ میڈسٹری ہے اس کے اراؤنڈ اگر آپ دیکھیں گے، پھر باقی اسٹیٹس جو ہماری ہیں، ممبئی ہیں، وہاں آپ دیکھ لیجئے کتنے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایک ہاسپٹل اسٹیبلش کریں گے تاکہ ہمارے بیمار جو باہر جاتے ہیں اور باہر بیماری کی وجہ سے، پھر باہر جانے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں، مصیبتیں اور بڑھ جاتی ہیں، ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کا علاج ہم اپنے ہی علاقے میں کریں، تو ہم یہاں پہ جو ہے ہاسپٹل اسٹیبلش کریں گے۔ انہوں نے لوگوں سے پیسے لیے، کسی نے، مجھے یاد ہے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زکاتیں دی، جنہوں نے زکات کی رقم دی، کہا کہ نہیں یہ اچھا عزم ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اس کام میں ہم زکات کا پیسہ بھی دے۔ کسی نے زمین خریدی ہے، اس نے زمین بھی دے دی، کہا کہ نہیں آپ اس چیز کو کریے۔ 3 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، آج دیکھیے آج گورنمنٹ نے جو ہے اس کی جو رجسٹریشن ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے پاس اگر آپ ہاسپٹل کی بلڈنگ دیتے ہیں کہ اس کو آپ رجسٹر کیجئے ایز ہاسپٹل، تو گورنمنٹ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ان رولز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جو ہے فائر اینڈ ایمرجنسی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے وہ ریکوائرمنٹس فلفل نہیں کیے تھے، تو گورنمنٹ نے اس ہاسپٹل کو ایز ہاسپٹل ریکگنائز نہیں کیا، اور اچھے ٹھیک کیا، کیونکہ ہم کسی بلڈنگ میں تبھی بچوں کو بٹھا سکتے ہیں جب اس بلڈنگ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو۔ اگر وہ بلڈنگ بیٹھنے کے لیے سیف نہیں ہے تو اس کی جو ہے کیا نام ہے اس کا، اس کی جو پرمیشن ہے کیسے مل سکتا ہے؟ تو پرمیشن نہیں ملا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اور پرمیشن جب ملا تو وہاں پہ آج میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی چھوٹی موٹی سی ڈسپینسری چل رہی ہے۔ اب جو ویژن ہمارا تھا
جو ہم نے ویژن رکھا تھا یہ اس کا ویژن، اس کا ویژن، اس کا ویژن نہیں تھا، یہ امت مسلمہ سارے مسلمانوں کا ویژن تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو پایا۔ اس میں کیا کمی کوتاہیاں کہاں رہی؟ کمی کوتاہیاں یہاں رہی کہ ہم نے پراپر کنسلٹیشن پراپر ٹائم پہ نہیں کی۔ ایک ہاسپٹل کو بنانے کے لیے خالی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ، ایک انجینئرنگ کنسلٹیشن ہونے کی بھی ایک ضرورت، پھر ایک ڈاکٹرز کا ایک شعبہ ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹرز کی بیکنگ ہونی چاہیے جو ہمارے اس ادارے کو چلا سکے۔ ہم تو کنسٹرکٹ کر کے دے سکتے ہیں لیکن ہم پیشنٹس کا آپریشن تو نہیں کر سکتے، ہم تو بنا کے دے سکتے ہیں بلڈنگ، لیکن ہمارے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں ہماری مہارت نہیں ہے، ہم ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے لیے ہمیں کسی ایڈمنسٹریٹر کو لانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اپنے پیشنٹس کو جو ہے ریلیف دینا ہے، لیکن پیسے بھی جمع ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کام کو جو ہے ریئلٹی میں بدل نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رائٹ لوگوں کو ایک اس مطلب رائٹ ٹائم پہ جو ہے خاص لوگوں کو ایک مخصوص وقت پہ کنسلٹ نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ریسورسز جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو آسائش کرنے کے عزم سے ہم نکلے تھے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یہ ہمارا کافی بڑا ایشو ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں اسکول اسٹیبلش کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے اسکول کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہے۔ ریکوائرمنٹس اس حساب سے بنے گی کہ ہمارے بچوں کو یہاں وہی ایجوکیشن مل رہی ہے جو یہاں کے بڑے سے بڑے اسکول میں ایجوکیشن بچوں کو مل رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ ان بچوں کو یہاں 4 سال 5 سال 10 سال رکھو اور 10 سال کی ایجوکیشن دینے کے بعد جب یہاں سے یہ فارغ ہو جائے، یہ سوسائٹی میں ان کا اتنا نالج نہ ہو کہ یہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیٹ کر سکے، اور یہ پھر سے اس جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہو جائے، تو آپ کی ایجوکیشن ہماری یہ ادارہ بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی جب ہم ادارہ بنا رہے ہیں ایک ویژن لے کے بناتے ہیں، لیکن خالی ویژن سے کام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے محنت اور مشقت نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو کیسے، اس اسکول کو کیسے ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس اسکول کے اوپر کیسی محنت کرنی ہے، کتنی فنڈ ریزنگ کرنی ہے، کتنا ہمارا بجٹ ہونا چاہیے۔ آپ اگر اچھے سے اچھے ٹیچر کو لیتے ہیں اس کی سیلری کتنی ہونی چاہیے، اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جب باہر جائیں گے لوگوں سے پیسے مانگیں گے، پیسے جب جمع کریں گے تو ہمارا پھر جو آپریشن ہوگا پیسے خرچانے کا، یہ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینے کا، وہ کیا، فار ایگزامپل آپ کو کمپیوٹر لیب بنانی ہے، کمپیوٹر لیب اگر اسکول میں نہیں ہے، کمپیوٹر لیب اسکول میں ہونی چاہیے بچوں کے لیے، یا اگر 10th پاس کرتے ہیں 8th کلاس پاس کرتے ہیں لیکن کمپیوٹر ایجوکیشن انہیں نہیں ہے تو ان کے لیے تو کافی مشکل ہے۔ آپ کمپیوٹر لیب اسٹیبلش، ایک چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپ سٹارٹ کیجئے، آج ہم کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کریے، کمپیوٹرز کو پرچیز کرنے کے لیے کتنے پیسے لگیں گے، پھر اس آدمی آپریٹر کو رکھنے کے لیے، انسٹرکٹر کو رکھنے کے لیے کتنے پیسے، ایک بالکل ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے جس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھو، اور ایک ویژن ہونا چاہیے کہ نہیں 10 سال تک یا 5 سال تک جو ہے مجھے یہ پروجیکٹ چلانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے پیسے لے کے کمپیوٹر تو لائے لیکن 3 مہینے کے بعد کمپیوٹر وہاں گرد کھا رہے ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، امت کے پیسے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بچوں کو اگر اسکول بنا رہے ہیں، اسکول دے رہے ہیں، اسکول کا معیار جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسکول کے معیار کو ہم بہت بلند کریں اور محنت کریں تاکہ بچوں کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن مل سکے۔ دوسری اہم چیز ہے، بچے وہی کرتے ہیں جو یہ بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بچے جو ہے ہمارا سایہ، یہ بچے وہی کرتے ہیں جو یہ اپنے ٹیچرز یا اپنے بڑوں اپنے ذمہ داروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہماری اپنی ذاتی خامیاں ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں کافی پرابلمز ہیں، کافی ایشوز ہیں، ہم ان کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو نسلیں ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے بھاگ رہی ہیں۔ آج جو امت مسلمہ کا جوان اپنے قوم کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے جو اس کا رجحان ہونا چاہیے، جس کمپٹیشن میں اس کو آنے کی ضرورت ہے وہاں وہ نہیں آ پاتا، اس کی وجہ ہے کہ ہم خود جو ہے لیک آف گائیڈنس کے شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اپنی مبارک نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے رب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نفع بخش علم عطا کرو، نفع بخش وعملا طیبا، اور مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل بہتر سے بہتر ہو، اچھی سے اچھی ہو، ورزقا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، مجھے وہ رزق عطا کر جو حلال رزق ہو۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوال کرتے ہیں علم کی، رزق سے پہلے یا عمل سے پہلے،
سب سے پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں وہ رزق، وہ عمل، وہ علم ہے، کیونکہ علم سے ہی انسان کو اچھے اور برے میں ڈفرینشیٹ ہوگا، فرق ہوگا۔ عزیز ساتھیو، آپ اس بات کو جان لیجئے، اگر ہم خود گناہوں کے شکار، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بچائے آپ گناہ گار، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نیک بنایا ہے، تب جا کے آپ اس اچھے کام میں ملوث ہیں، تب جا کے آپ اتنا سوچ رہے ہیں، ورنہ آپ کو کیا پڑی تھی، آپ بھی آج گھر میں آرام کر دیتے، آپ بھی گھر میں جو ہے موبائل فون وغیرہ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ انجوائے کر لیتے۔ لیکن اس ٹھنڈ میں یہ آپ ہی کی نیک بختی ہے، یہ آپ ہی کے نیک ارادے ہیں، یہ آپ ہی کا احساس ہے کہ آپ یہاں ان بچوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ ان بچوں کو جو ہے خیر یا آپ کا خیر، جو خیر آپ ان بچوں تک پہنچانے والے ہیں۔ لیکن ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہیں کہ ہمارے ذاتی گناہ جو ہوتا ہے، ہماری ذاتی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی ہمارے نیک کاموں میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہماری آج ایک بہت بڑی مصیبت میں جو ہم آج شکار ہیں، میں بڑوں سے کہہ رہا ہوں، وہ ہم دیکھا دیکھی کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہم گاڑیاں، بنگلے، بڑا بزنس، بڑی تجارت، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی چیزیں اختیار کرنے سے حالانکہ شریعت کی کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن خالی انہی چیزوں کو اختیار کرنا، اس میں شریعت کی قباحت ہے کہ خالی انسان ون ڈائمنشنل دنیا 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 کے پیچھے ہی پڑے، اور دنیا کے پیچھے بھی ہم اسے پڑے ہیں کہ آج ہمیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لون پہ مکان بنائے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی گاڑیاں لون پہ چل رہی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ لون پہ انہوں نے لیپ ٹاپ یا موبائل فون EMI پہ لیے ہوئے ہیں۔ ایسا ہم سے جو ہے یہ ایسے کام کرنا، حالانکہ یہ ایسی ریکوائرمنٹ نہیں تھی انسان کی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ مر سکتا تھا، اس کی ضرورت انسان کو، یعنی یہ ایسی ضروریت نہیں تھی انسان کے لیے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے ہلاکت میں پڑتی۔ آپ دیکھ لیں شریعت اسلام میں جو ہے شراب، یہ جو ہے مردار، خود ہی مردہ ہوا جو جانور ہے، خنزیر وغیرہ، ان چیزوں کو شریعت اسلام نے واضحاً حرام قرار دیا۔ مگر اگر جب انسان اب مرنے کی کگار پر پہنچا ہو، جب اس کو پتا ہو کہ اب مجھے اب جو ہے زندہ رہنے کی ان چیزوں کے بغیر کوئی ضرورت نہیں ہے، تب جا کے شریعت اسے ان چیزوں کو حلال کر دیتا۔ مگر کب؟ جب انسان کی وہ ضرورت ہو، جب انسان مرنے کی کگار پر پہنچا ہو۔ ہم تو عیش و آرام سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم لونوں میں ملوث ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم ایسی چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں جس سے ہماری زندگی جو ہے تنگ ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو گناہ ہے، سود کا گناہ ہے، شرک کا گناہ ہے، نافرمانیوں کا گناہ ہے، یہ ہماری نیک کاموں میں جو ہے میرے عزیزوں یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان چیزوں سے بچو، قناعت پسندی کو اختیار کرو، آپ اسی مال میں خوش رہو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ اس مال کو اختیار کرنے کی کوشش مت کرو جو آپ کے آپے سے باہر ہے، اور وہ بھی حرام طریقے سے۔ جب آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، جب ہم سب اس چیز میں خوش رہیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، تب ہمارے ذہن جو ہے پیس آف مائنڈ اختیار کریں گے، ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوگا، اور جب ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوگا تب جا کے ہم امت کے ان کاموں میں جو ہے اچھے سے ملوث ہو سکتے ہیں۔ ورنہ 10 فکریں مجھے ہیں، لون کی قسط چکانی ہے، گاڑی کے وہ پیسے بھرنے ہیں، تب جا کے میں امت کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے ملک کی جو کامیابی ہے، ترقی ہے، اس میں انوالو کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمارے لیے لازم ہے جس راستے پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اس راستے کو ہم نیک نیتی سے اختیار کریں، قناعت پسندی اختیار کریں۔ اپنے ہمارے جو اسلاف اس ملک میں گزر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے راہ مثال رکھی ہوئی ہیں، ان راہ مثالوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری، سختیوں میں جو ہے زندگی گزار کے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے ترقی کے شمع جلائے۔ ایسے بننے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز مسلمانوں، آپ دیکھ لیجئے یہاں جو یہ بجلی کے پولز ہیں، ان سے تو ہم بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس امت کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں تو ہماری تو اس بجلی کے جو پول ہے، الیکٹرک پول ہے، اس سے بھی ہم پھر گئے گزرے ہیں، جس کو ہم کبھی ہاتھ سے بھی مارتے ہیں، کبھی تھوکتے بھی ہیں اس کے اوپر، اپنا کوڑا کچرا بھی اس کے نیچے رکھتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم امت کے فائدے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں تو ہماری مثال تو اس الیکٹرک پول سے بھی گئی گزری ہے، جس کے نیچے جو ہے سوسائٹی کا کوڑا کچرا ہوتا ہے، پھر بھی وہ امت کو، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ فائدہ مند بنے، لیکن فائدہ مند بننے کے لیے جو ہے انسان کی اپنی پیس آف مائنڈ ہونا ضروری ہے، اور پیس آف مائنڈ تب ہوگا جب انسان حلال اور حرام میں حلال اور حرام میں فرق کرنے کی کوشش کرے گا اور فرق جانے گا، اور اس جاننے کے لیے علم کی کافی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جو سود خوری میں ملوث ہیں، فیشن پرستی میں ملوث ہیں، ایسی چیزیں اختیار کی ہیں جن کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔
ایک ہوتا ہے بزنس انویسٹمنٹ. بزنس انویسٹمنٹ کا ایک ویلیو ہوتا ہے کہ انسان کو پتا ہے آج میں 10,000 روپے کسی بزنس میں لگا رہا ہوں, 12,000 10,500 روپے مجھے وہاں سے منافع ملے گا, اور رات دن وہ اس میں محنت کر رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی شریعہ بات نہیں, یہ بہتر ہے. لیکن دوسرا ہوا اپنی ذاتی فیشن پرستی کے لیے, لوگوں میں ٹھاٹ باٹ کے لیے, لوگوں میں ایک نام کمانے کے لیے انسان یہ چیزیں اختیار کرے. ان چیزوں کا میرے عزیزوں کوئی ویلیو نہیں. کیا انسان جب قبر میں جاتا ہے کیا وہ یہ سارا پیسہ دولت وغیرہ ساتھ لے کے جاتا ہے؟ یہ دولت کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ یہ دولت پھر اس کے جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بھی سکون نہیں پہنچاتی ہے, وہاں بھی یہ ڈسپیوٹ ہی رہتی ہے. اب دیکھیے سوسائٹی کا کیا حال ہے. آپ مفتی حضرات سے پوچھیے کہ جو شخص گزر گیا اور اپنے پیچھے 80 کنال 100 کنال کی زمین چھوڑ دی, کیا اس کے بچے اس 80 کنال کی زمین سے خوش ہیں؟ وہاں تو لڑائیاں چل رہی ہیں. ایک بیٹا کہہ رہا ہے نہیں یہ ساری زمین میری ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو والد صاحب کی کافی خدمت کی ہے, میں سب سے زیادہ حقدار. پچھلے 50 سالوں سے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں. جو اس شخص نے اپنی پوری زندگی داؤ لگا کے ایک انکم کریٹ کی, وہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بچائے اس کے لیے آج عذاب کا باعث بنی ہوئی. اور سوسائٹی میں بھی اس نے اولاد جو اپنے ہی چھوڑے, ان میں تفرق کی جو ہے وہ ایک تفرق ہونے کی ایک وجہ بن گئی. اب دیکھیے انسان محنت کرے, مشقت کرے, انسان دنیا میں کافی تکلیفیں اٹھائے اور اسے قبر میں بھی جو ہے آرام نہ ملے, تو کس چیز کی یہ محنت ہو رہی ہے؟ کون سی تکلیفیں انسان پھر اٹھا رہا ہے؟ میں نے عزیز ساتھیوں آپ سمجھ لیجیے, آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے, لیکن اس کے پیچھے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. اب معیار کو سیٹ کیجیے, اب سٹینڈرڈ کو سیٹ کیجیے. آپ دیکھیے آپ کے یہاں اس روڑکی میں جو سب سے بہترین انگلش میڈیم اسکول ہے اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اور اس اسکول کی ایجوکیشن اس کے مقابلے کھڑے کرنے کی کوشش کریے. یہ آپ کا عزم ہونا چاہیے. میں نے آپ کو یہی کہا, کل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے یہاں سے فارغ ہو لیکن سوسائٹی میں کہیں کمپٹیشن میں بیٹھنے کے لائق ہی نہ ہو, تو کل یہی بچے آپ کو کہیں گے سر آپ نے تو ہمارے یہاں 8 سال ضائع کر دیے, ہم والدین کو کچھ سختی کر کے وہ یہ کرتے, کہیں ایڈمیشن لے لیتے, آج ہم بھی کہیں سلیکٹ ہو جاتے, کہیں آپریٹر کے وغیرہ وغیرہ, ہمیں بھی سکلز کمپیوٹر کے مل جاتے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بچوں کو جمع کیا ہے, ہم نے بچوں کو یہاں لایا ہے, ہم نے اسکول کیا ہے, اور اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کی کامیابی میں ان بچوں کا بھی جو حصہ ہو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اب اس اسکول کے اوپر محنت کریں, مشقت کریں, اپنے آپ کو سکون دے, اپنے آپ کو پیس دے, اپنے آپ کو آرام دے, اور سوسائٹی کو سمجھے, تاکہ ہماری جو یہ آنے والی نسلیں ہیں, یہ آنے والی نسلیں یقینی طور اس امت کے لیے جو ہے مشعل راہ بنے, یہ ہماری آنکھوں کا جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور اس امت کے لیے, اس پورے ملک کے لیے یہ امن و امان کے وہ کام کرے جو باقی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم جس عظیم مقصد کے لیے آج یہاں بیٹھے شریک ہوئے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نیک اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہماری مشکلات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان مشکلات کو دور کرے, یہ سب نیک کام کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو